اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں توبہ قبول کروں، اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں رحمت دوں. ورنہ جس نے کوئی چیز نہ دینی ہو نا، وہ تو اس چیز کو چھپا کے رکھتا ہے. ماں نے بچے کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے نا، تبھی وہ اس کو کہتی ہے بیٹا کینڈی اس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ماں چاہتی ہے بچہ لے لے. اور جب ماں نہیں چاہتی کہ وہ لے تو چھپا چھپا کے کہیں رکھتی ہے، اس چیز کا نام بھی نہیں لیتی کہ بچے کو پتہ نہ چل جائے. جب رب بار بار بتایا کرتا تھا دنیا میں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ آ جائے، وہ چاہتا ہے. تورات میں اس نے فرمایا تھا کہ میری ملاقات کے لیے میرے نیک بندوں کا شوق بہت زیادہ ہے، اور مجھے ان کی ملاقات کا ان سے بھی زیادہ شوق ہے. اور ملاقات کا شوق ہوتا اس سے جس سے محبت ہوتی ہے. وہ اسی لیے ہمیں بلایا کرتا تھا 5 دفعہ دن میں. مجھے تو اب سمجھ آتی ہے، اب یہاں پہنچ کے سمجھ آئیے کیوں وہ کہتا تھا 5 دفعہ دن میں آ کے مجھ سے باتیں کرو، مجھے اپنی سناؤ. کون سننا چاہتا ہے؟ ارے انسانوں کو بھی سناؤ گے نا، وہ بھی تنگ آ جائیں گے. وہ کہتا نہیں، آؤ مجھے سناؤ، اپنے سارے دن کے مسئلے مجھے سناؤ. اور کس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے، سنانے کو جی چاہتا ہے؟ کس کو انسان اپنی بات سناتا ہے؟ جس سے محبت ہو. تو اس رب نے اپنے کلام میں، اپنے قرآن کے ذریعے بندوں سے باتیں کی ہیں، ان کو باتیں سنائی ہیں. کہیں فرمایا تھا یا ایھا الانسان، کہیں فرمایا تھا یا عبادی، کہیں فرمایا یا ایھا الناس، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. کیوں فرماتا تھا؟ میں اس لیے کہ میں تم سے کوئی باتیں کہنا چاہتا ہوں. اور ہم بندے کتنے ناشکرے ہوا کرتے تھے. ہم کہا کرتے تھے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم اس کے محتاج بھی تھے، مگر یہ کیسی محبت تھی کہ نہ ہمارا دل چاہتا تھا اس سے بات کرنے کا کہ نماز پڑھیں اور اس سے باتیں کریں، نہ ہمارا دل چاہتا تھا اس کی باتیں سننے کا کہ قرآن پڑھیں اور اس کی باتیں سنیں. محبت والے کو تو جس سے محبت ہو اس کی باتیں کر کر کے جی کبھی اکتاتا ہی نہیں. ایک ایسی محبت کرنے والے تھے ہم. وہ بار بار قرآن میں فرماتا تھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو تم میرے بندے، مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ کوئی تمہیں پناہ نہیں دے گا، کوئی تمہارے رونے نہیں سنے گا، کوئی تمہاری دکھ بھری باتیں نہیں سنے گا. تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے جاتے ہو؟ اتنے رحمان رب کو، اس کی تو رحمتوں کی اس نے 100 حصے کیے، صرف ایک حصہ اس نے زمین پہ اتارا تھا. اس ایک حصے کی وجہ سے میری ماں نے مجھ کو شفقت سے پالا تھا، میری گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، جبکہ دوسرے گھن کھا کے بھاگ جاتے تھے. میرے باپ نے محبت کر کے، محبت کے ساتھ میرے منہ میں نوالے ڈالے تھے. میرے بہن بھائی جو مجھ سے پیار کرتے تھے وہ تو اس کے رحم کی وجہ سے کرتے تھے. جس کسی انسان نے مجھے جاب دی تھی، میں سوچتی تھی یہ بڑا مرسیفل، بہت کائنڈ ہے. وہ کائنڈ نہیں تھا، وہ میری رب کی رحمت کا حصہ تھا. اتنا سا حصہ جو اس بندے کو ملا تھا. جتنے انسان میرے کام آئے تھے وہ سب اس لیے کام آئے تھے کہ رب کی رحمت کے حصے میں سے ان کو ملا ہوا تھا. اسی رحمت کی وجہ سے کسی فقیر کو کوئی کچھ دیا کرتا تھا، اسی رحمت کی وجہ سے یتیموں کا کوئی خیال کیا کرتا تھا، اسی رحم کی وجہ سے بیماروں کو کوئی دیکھ لیا کرتا تھا، کوئی بوڑھوں کی خدمت کر لیا کرتا تھا. اسی رحمت کی وجہ سے جانور تک اپنے بچے کو دودھ پلاتا تھا. اس رحمت کی کتنے حصے کیے گئے اور دنیا کے اندر
بانٹے گئے. یہ اس ایک رحمت کے حصے ہیں. 99 رحمتیں جس کے پاس ہوں، اس رب سے کبھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایک وقت تھا، مجھے یاد آ گیا جب صحابہ آپس میں ہنس بول رہے تھے، دنیا میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے نبی تشریف لائے. ان کو دیکھ کے فرمایا، بھلا تم کو ہنسی سوچتی ہے؟ جہنم تو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ کہہ کے ابھی گئے ہی تھے، صحابہ اتنے غمگین ہو گئے تھے، ایسے جیسے ان کے سروں پہ پہاڑ گر گیا. میرے رب کو یہ گوارا نہیں ہوا، اس نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو دوڑایا، میرے نبی کو پیغام دو کہ آپ میرے بندوں کو میری رحمت سے کیوں مایوس کرتے ہیں. آپ ان کو بتائیں میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت مہربان ہوں. بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، لیکن میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں. اور جو اس کی بخشش اس رب کی میں نے آج دیکھی ہے کہ جو بندے دنیا میں سچے دل سے توبہ کر کے آئے تھے، یہاں کی توبہ اس نے کیسے قبول فرمائی کہ کرامن کاتبین جو اس کے گناہ لکھنے والے فرشتے تھے ان کو بلا دیا، سارے گناہ ہی بلا دیے، اس کے اعضاء کو وہ گناہ بلا دیے. زمین کے جس ٹکڑے پہ اس نے گناہ کیے تھے اس ٹکڑے کو اس نے بلا دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ان بندوں نے دنیا میں کہا تھا اللہ تو توبہ کو پسند کرتا ہے، تو توبہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا، تو ہمیں معاف کر دے. لیکن بندوں نے دنیا میں یہ کہا تھا تو رب نے دیکھو کیسے مٹا دیا. اس نے توبہ کا دروازہ اتنا بڑا رکھا، 40 سال کی مسافت کے برابر اتنا بڑا دروازہ کھلا رکھا تھا، اور اس کو معاف کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. پتہ ہے کیوں اتنا کھلا رکھ رہا تھا؟ کیا رکھنے کی ضرورت تھی اتنا کھلا؟ اس لیے کہ اگر تنگ ہوتا تو ایک بندہ خود تو گزر سکتا تھا، اس کے ساتھ اگر بیگیج ہوتا نا پھر نہیں گزر سکنا تھا. 2 سوٹ کیس اگر کسی نے ساتھ لیے ہوتے تو نہیں گزر سکتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دروازہ اس لیے رکھا کہ تم گناہوں کا کتنا بھی بیگیج اٹھا کے لے آؤ، میرے پاس آ جاؤ، یہ دروازہ اتنا کھلا ہے کہ تم جتنا مرضی بیگیج لے آؤ گے تم اس سے گزر کے آ سکتے ہو. اس نے تو اپنے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے بھی کہہ دیا، اس کے گرد جتنے فرشتے ان سے بھی کہہ دیا ہوا تھا، اے فرشتوں جو میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں تم ان کے لیے دعائیں کرو، مجھ سے دعائیں کرو ان کے لیے. دیکھو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان والے لوگوں کا ذکر کہاں کرتے تھے، جہاں تک ان ایمان والوں کی رسائی بھی نہیں تھی، ان کی ریچ نہیں تھی، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، مگر ان کا نام میرے رب نے کہاں تک پہنچا دیا تھا. میرا رب کتنا رحیم ہے. فرشتوں سے اس نے کہا صرف ان کے لیے دعائیں نہ کرنا، ان کے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں مانگو مجھ سے، ان کی بیویوں کے لیے بھی مانگو، ان کے بچوں کے لیے بھی مانگو، سب کے لیے دعائیں کرو. اللہ اکبر، اتنا رحیم رب. ان کے لیے جنت مانگو مجھ سے، ان کے لیے قیامت کے عذابوں سے پناہ مانگو مجھ سے. جو رب
یہ تک نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کے پیسوں کا نقصان ہو، وہ یہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ ان کی جانوں کا نقصان ہو؟ دیکھو، اس نے اپنے کلام میں تمہیں بتا دیا تھا کہ قرض دیا کرو تو لکھ لیا کرو تاکہ تمہیں نقصان نہ ہو۔ اللہ اکبر! جیسے ماں بچے کو نصیحتیں کرتی ہے نا، بیٹا یہ نہ کرنا کہیں تمہیں نقصان نہ ہو جائے۔ پھر رب کو اتنا بھی خیال تھا کہ اس بندے کے مال کا بھی نقصان نہ ہو، مال کا نقصان ہوا تو اس کو رنج ہوگا۔ وہ ایسا رحیم رب تمہاری جانوں کے نقصان کو کبھی کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ پھر وہ جہنم میں تمہیں کیوں ڈالے گا جب تک کہ کوئی بندہ خود سے خود کو ڈالنا نہ چاہے؟ جب ایک بندہ نے خود ہی ٹھان لی ہو کہ میں نے مرنا ہے تو اس کو پھر کون بچا سکتا ہے؟ دیکھو ہر گھڑی اس نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ کہیں کوئی شیطانی قوتیں، کوئی ہوائی مخلوق دیکھنا میرے بندے کو کوئی تکلیف نہ دے۔ آنکھ پہ اتنے سارے فرشتے آنکھ پہ مقرر کیے ہوئے تھے کہ میرے بندے کو نقصان نہ پہنچے۔ وہ سارا وقت اپنے کلام میں بتاتا رہا مجھے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم هو معکم اینما کنتم واذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ کبھی کہتا ہے میں تم سے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کبھی وہ کہتا ہے یاد رکھنا تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا رحیم ہے۔ کبھی قریب کہا، کبھی اتنا قریب کہ حبل الورید سے بھی زیادہ قریب۔ قریب کون ہوتا ہے؟ قریب جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بندے اس سے معافی بھی مانگتے ہوتے تھے تو اگر بندوں کے آنسو گر پڑتے تھے، ایک آنسو بھی اگر گر پڑتا تھا، صرف ایک آنسو، مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آتا تھا، اپنے گناہ یاد کر کے یا شرمندگی سے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی تھی۔ فرماتا تھا میرے رب مجھے معاف کر دے۔ بندہ کہتا تھا میرے رب مجھے معاف کر دے، تو وہ رب فرماتا تھا میرے بندے تو نے توبہ کی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بندہ پھر توبہ توڑ بیٹھتا تھا، پھر اس سے غلطی ہو جاتی تھی، پھر وہ کہتا تھا میرے رب مجھے معاف کر دے، اور رب پھر کہتا تھا اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر بندہ توبہ کو توڑ بیٹھتا تھا۔ ہائے وہ رب فرماتا تھا اے میرے بندے اگر تو نے 100 دفعہ بھی توبہ کی، 100 دفعہ بھی توڑ بیٹھا تو میرا در کھلا ہے، تو پھر آ کے توبہ کر لینا، تو دیکھے گا تیرا رب معاف کرنے والا ہے۔ صرف ایک دفعہ کہہ دینا اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا، کبھی نہیں ہمیں کہا تھا دنیا میں کہ صرف اتنی دفعہ تمہارے پاس توبہ کرنے کے چانس ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ نہیں، کبھی کاؤنٹ نہیں لگایا توبہ کا۔ یہ نہیں کہا آئندہ کرو گے نا، آئندہ کے لیے کبھی بھی توبہ نہیں پھر ہوگی، بس تمہارے پاس چانس ختم ہو گیا، تم تو بار بار توبہ توڑتے جا رہے ہو۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا۔ بندوں کے گناہوں سے تو زمین اور آسمان تک تنگ آ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں اجازت دے دے کہ ہم ان بندوں کو دسا دے۔ آسمان کہتا تھا اللہ اجازت دے دے اس بندوں پہ میں گر پڑوں۔ سمندر کہتے تھے اللہ اجازت دے دے ان لوگوں کے اوپر میں چڑھ دوڑوں۔ اتنے یہ گناہ کرتے اور وہ رب رحیم ان کو سب کو روک دیتا تھا، نہیں یہ میرے بندے ہیں، ان کا معاملہ میرے ساتھ رہنے دو، تم دخل نہ دو۔ کسی دن تو یہ توبہ کریں گے، کسی رات تو یہ توبہ کریں گے۔ اس
کی دنیا میں دینے کے کتنے بہانے ہوا کرتے تھے. کبھی رمضان میں بندوں کو معاف کرنے کے لیے اس نے شیطانوں کو قید کیا ہوتا تھا، جہنم کے دروازے بند کیے ہوتے تھے، جنت کے دروازے کھول دیے ہوتے تھے. وہ فرماتا تھا جو رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف، جو قیام میں کھڑا ہوا اس کے پچھلے گناہ معاف، جو لیلۃ القدر کی